بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب ماشاءاللہ خیر و عافیت سے ہوں گی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، خیر و آباد رکھے، آمین یا رب العالمین۔ تو آج ہے تعلیم الاسلام پر مبنی اعتکاف میں جو باتیں جائز ہیں ان کا بیان۔ سوال ہے، معتکف کو مسجد سے نکلنا کن عذروں سے جائز ہے؟ جواب ہے، پاخانہ پیشاب کے لیے نکلنا یعنی حاجت کے لیے نکلنا، غسل فرض کے لیے نکلنا، جمعہ کی نماز کے لیے زوال کے وقت یا اتنی دیر پہلے نکلنا کہ جامع مسجد پہنچ کر خطبہ سے پہلے 4 سنتیں پڑھ لے، اذان کہنے کے لیے اذان کی جگہ پر خارج مسجد جانا۔ یاد رہے کہ یہ سنتیں پڑھنا بہتر ہے، لیکن کوئی نہیں پڑھتا تو گناہ نہیں، یعنی جمعہ کی نماز سے پہلے کوئی پڑھ لے تو بہتر، نہیں پڑھے گا تو گناہ نہیں۔ آگے سوال ہے، حاجت کے لیے کتنی دور جانا جائز ہے؟ جواب ہے، اپنے مکان تک جانا خواہ وہ کتنی ہی دور ہو جائز ہے۔ ہاں، اگر اس کے 2 مکان ہیں، ایک اعتکاف کی جگہ سے قریب ہے اور دوسرا دور ہے تو قریب والے میں قضائے حاجت کرنا ضروری ہے۔ آگے سوال ہے، نماز جنازہ کے لیے معتکف کو مسجد سے نکلنا جائز ہے کہ نہیں؟ جواب ہے، اگر اس نے اعتکاف کی نیت کرتے وقت یہ نیت کر لی تھی کہ نماز جنازہ کے لیے جاؤں گا تو جائز ہے، اور نیت نہیں کی تھی تو نہیں جائز۔ آگے سوال ہے، اور کیا کیا باتیں اعتکاف میں جائز ہیں؟ جواب ہے، مسجد میں کھانا پینا، سونا، کوئی حاجت کی چیز خریدنا، بشرطیکہ کہ وہ چیز مسجد میں نہ ہو، اور نکاح کرنا جائز ہے۔ آگے انشاءاللہ تعالی بیان ہوگا مکروہات و مفسدات اعتکاف کا بیان، یعنی جو چیزیں اعتکاف میں مکروہ ہیں یعنی ناپسندیدہ ہیں، اور جو چیزیں کرنا حرام ہیں۔ تب تک کے لیے بنت حسن کو اجازت دیجیے۔ اگر اس سے پہلے سبسکرائب نہیں کیا تو وہ بھی کر لیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اور کامنٹ باکس میں اپنے کامنٹ ضرور سینڈ کیجئے۔ شیئر کرنے کا ثواب حاصل کیجئے، جتنا بھی آپ شیئر کریں گے لوگ سنیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کو بھی اور مجھے بھی ثواب ملے گا، صدقہ جاریہ ہوگا ہمارے لیے۔ جزاکم اللہ خیرن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔